سروں پہ دھوپ کا ایک سائبان رہنے دے، زمین رہے نہ رہے آسمان رہنے دے، میں آگہی کی فصیلوں کو چوم آیا ہوں. شعر سنیے. میں آگہی کی فصیلوں کو چوم آیا ہوں، میرے خدا تو مجھے بے زبان رہنے دے، میرے خدا تو مجھے بے زبان رہنے دے. فیاض کے دو مجموعے کلام، موم کے شہر میں دھوپ، اور ان کا تازہ ترین مجموعہ کلام جو آج یہاں موجود ہے، کچھ خواب اٹھائے پھرتا ہوں. میں صرف 2 لفظوں کی زحمت آپ کو دوں گا. یاد رکھیے کہ شاعری خوشبو کی طرح ہے، اور شعر اس خوشبو کے امین ہیں. جب ان اشعار کو جمع کیا جاتا ہے تو غزل کسی گلدستے کی مانند مرتب کی جاتی ہے، اور ایسی غزلوں کے مجموعے بہت کم آپ قارئین کی، آپ سامعین کے ہاتھوں سے اور نظروں سے گزرتے ہیں. شاعر ایک باغبان کی طرح ہوتا ہے جس کے باغ میں مختلف پھول مختلف خوشبو لیے ہوئے دن رات ترقی کر رہے ہوتے ہیں. انہی حسین شعروں کی خوشبو لیے آج فیاض آپ کے درمیان موجود ہیں. مگر یہ یاد رکھیے گا کہ جس طرح گلدستے کو ہاتھ میں لیے بغیر آپ اس کی خوشبو سے محظوظ نہیں ہو سکتے، ویسے ہی کتاب کو پڑھے بغیر آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس شاعر کی شاعری میں کتنا کمال ہے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا، کچھ شعراء کی کتابیں یہاں موجود ہیں، ہمارے تمام مہمانان کی کتابیں یہاں موجود ہیں، تو آپ ان سے استفادہ کریں. اور یقین کیجئے کہ اس ملک میں، اس دھرتی کے اوپر کتاب ملنا کسی نعمت سے کم نہیں ہے. میں فیاض کی شاعری کے اوپر ایک مقالہ پڑھنے کے لیے محترم پروفیسر لبنہ منظر سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں. لبنہ منظر صاحبہ. میر تقی میر نے کہا تھا، ہم کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، ہم نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا. فیاض صاحب نے اپنے شعری مجموعے کچھ خواب اٹھائے پھرتا ہوں میں، یہ درد و غم موجودہ عہد کے خوابوں کی صورت کری اور ہماری تہذیبی اور شعری روایت کے تسلسل کو جدید حیثیت اور بھرپور تخلیقی آہنگ کے ساتھ پیش کیا ہے. فیاض صاحب کی شاعری ہماری زندگی کی اعلیٰ انسانی اقدار کی شکست و ریخت کے عمل کو اور ہمارے سماجی رویوں پر گہرے طنز کو اپنی تخلیقی، فنی اور شعری جمالیات کے ساتھ کچھ اس طرح اظہار میں لاتی ہے کہ ہم ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. فیاض صاحب کی شاعری عصری آگہی اور ذات کے شعور کی شاعری ہے جو زندگی کے گہرے مشاہدے اور احساس اور تجربے کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ اپنے اسلوب میں بھی انفرادیت رکھتی ہے. آئیے اس حوالے سے ان کے کچھ اشعار سنتے چلیے. میں گردشوں میں بھی تیرا طواف کرتا رہوں، میرے وجود کو ایسا دھمال دے مولا. کبھی ویرانیاں دل کا نگر آباد رکھتی ہیں، کبھی یہ شہر گردے رفتگاں محسوس ہوتا ہے. آگ برستی لگتی ہے دیواروں سے، صائب کیا لکھا ہے ہو انگاروں سے. کیا جانے قفس توڑ کے کس سمت گیا ہے، ہر سمت ہی بکھرے ہوئے پر دیکھ رہا ہوں. منزل پہ آ کے ہی یہ کھلا مجھ پہ دوستوں، رستہ نہیں تھا عزم سفر ساتھ تھا میرے. جو سچ کہا ہے تو اس کی سزا بھی جانتا ہوں، مجھے خبر ہے زباں میری کٹ بھی سکتی ہے. فیاض صاحب کے یہاں تخلیقی اظہار میں تنوع اور تازہ کاری کا احساس بہت نمایاں ہے. ان کے داخلی اور خارجی تجربے کی فکر و آگہی کے تانے بانے میں ایسے نقش و نگار بناتے چلے جاتے ہیں
جو زندگی کی دریافت کے ساتھ ساتھ شعر و ادب اور فن کی دلاویزی کا ہنر بھی رکھتے ہیں۔ ان کے لہجے میں زندگی کی تلخ حقیقتوں کے تیور بھی ہیں اور شعری جمالیات کا اظہار بھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، رگوں میں اب لہو بھی نغمگی کے ساتھ بہتا ہے۔ فیاض صاحب کی نظمیں بھی اپنے اندر زندگی کی متحرک تخلیقی قوت کا اظہاریہ ہیں، جنہیں پڑھ کر سوچ کے دریچے سورج کی روشنی اور اس کی حرارت کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ان کے یہاں جامد یا رکی ہوئی زندگی کی کوئی تصویر نہیں۔ ان کی نظمیں برجستگی اور روانی کے ساتھ پڑھنے والوں کو اپنی گرفت میں رکھتی ہیں۔ فون کی گھنٹی ان کی ایک ایسی ہی نظم ہے، ایک دلچسپ نظم جو تنہائی کے لمحے کی عکاس ہے۔ وہ زندگی کو جس طرح محسوس کرتے ہیں اسی طرح اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ان کے ہاں اظہار کے حوالے سے کوئی مصنوعی پن یا خود ساختہ الفاظ و تراکیب کی صنعت گری نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نظمیں اپنے اندر تخلیقی قوت اور اثر پذیری رکھتی ہیں۔ آئیے فون کی گھنٹی سنتے ہیں۔ کئی دن ہو گئے ہیں فون کی گھنٹی نہیں بجتی، نئے اس شہر میں میری بھلا کس سے شناسائی ہے جو زحمت کرے میری سماعت اور میری گفتار کے خوابیدہ تاروں کو جگانے کی۔ تمہارا فون آنے سے میرے دن رات کے معمول سے لپٹی ہوئی یکسانیت کی گرد ہٹتی تھی۔ تمہارے فون کی گھنٹی مجھے اس بے خودی کے دور تک پھیلے ہوئے صحرا میں آوازیں جرس محسوس ہوتی تھی، جسے فرصت کے ایک پل میں ہزاروں بار ہی میں پار کرتا ہوں۔ کئی دن ہو گئے ہیں فون کی گھنٹی نہیں بجتی، سنو تم بات مت کرنا مگر ایک کال تو کر دو کہ اب میری سماعت کو تمہارے فون کی گھنٹی سے شاید انسیت سی ہے۔ آئیے ان کی چند اور نظموں کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ فیاض صاحب کی ایک اور بہت خوبصورت نظم ڈائمنڈ ان دا رف ہے۔ یہ نظم ایک سچے تخلیق کار کے داخلی تجزیے کو پیش کرتی ہے، جہاں اس کی ذات اور اس کی دریافت کا عمل کس طرح کرب اور آگہی کی گردشوں میں اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ آئیے سنتے چلیے۔ ڈائمنڈ ان دا رف۔ میں مٹی ہوں، زمیں کا ایک حصہ دفن ہے جوہر میرا مجھ میں، نہ جانے قافلے کتنے اڑاتے گرد میرے پاس سے گزرے، کہاں فرصت کسی کو جو میرے جھلسے بدن پر اپنی چھاگل سے گرائے چند قطرے میٹھے پانی کے۔ مگر مجھ کو یقین ہے یہ کہیں ایک کوز اگر بیٹھا خیالوں میں مجھے محسوس کرتا ہے، جسے میری ضرورت ہے، جو اپنے ہاتھ کی جادوگری سے جسم کو میرے سنوارے گا، میرے سوکھے بدن میں جھومتے گاتے ہوئے دریا کے پانی کو اتارے گا، جو اپنی انگلیوں سے گون کر مجھ کو کئی ایک گردشوں کے بعد ایسے آب خورے میں بدل دے گا، جسے ہونٹوں سے چھو کر کوئی پیاسا راستہ بھٹکا ہوا منزل کو پالے گا، مجھے اپنا بنا لے گا۔ ان کی ساری نظمیں زندگی کے موسموں سے اور یہاں کی رتوں سے عبارت ہیں۔ یہاں ہجرتیں بھی ہیں، مجبوریاں بھی، غم بھی ہیں، بے حسی کی غمازیاں بھی، یاد رفتگاں بھی ہے اور خواب کے مسافر اور کچے خواب بھی۔ میں ان کی ایک اور بہت خوبصورت نظم ڈور آپ کو ضرور سنانا چاہوں گی۔ ڈور ایک علامت ہے تعلق کی، رابطے کی۔ کبھی کبھی بس ایک پل میں سب کچھ کھو جانے کا احساس اس نظم کا مرکزی خیال ہے، جب وقت کا سرا ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ جاتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ ڈور۔ مجھے احساس ہے اب بھی اس ایک پل کا جو میری زندگی کی انگلیوں سے اس طرح نکلا کہ جیسے ڈور ہاتھوں سے نکل کر انگلیوں کو کاٹ جاتی ہے۔ مجھے احساس ہے اب بھی اس ایک پل کا جو میری زندگی کی انگلیوں سے اس طرح نکلا کہ جیسے ڈور ہاتھوں سے نکل کر انگلیوں کو کاٹ جاتی ہے۔ پتنگیں رقص کرتی ہیں ہوا کے دوش پر اور کوئی اپنی زخم خوردہ انگلیوں کو اپنے ہونٹوں میں دبائے زندگی کا ذائقہ محسوس کرتا ہے۔ پتنگوں کے بجائے آسماں کی وسعتوں میں دائرہ محسوس ہوتا ہے۔ فیاض صاحب کی نظمیں وقت اور انسان کے درمیان ہونے والی اس کشمکش اور جبر کی علامت ہیں جس کے درمیان انسان کی ذات کہیں گم ہو جاتی ہے، لیکن فیاض صاحب نے اپنی ذات کی دریافت بھی کی ہے اور اپنے تخلیقی سفر کو بھی جاری رکھا ہے۔ وہ اس شعری سفر میں زندگی کی یادداشتوں، تجربوں اور خوابوں کو اپنی حوصلہ مندیوں سے
اور اپنے تخلیقی ویژن کے ساتھ بہت خوبصورت انداز سے اظہار میں لائے ہیں۔ فیاض صاحب کی شاعری مقامی اور عالمی جبری رویوں، جدید انسانی زندگی کے کرب اور فرسودہ روایات پر گہرے طنز کا اشاریہ بھی ہے اور اپنے منفرد اسلوب کا اظہاریہ بھی ہے۔ وہ فطرت اور انسان کے درمیان پیدا ہونے والے رشتے کا اظہار اپنی ایک بہت خوبصورت نظم سیڈونا میں کرتے ہیں۔ ان کی بہت سی خوبصورت اور بھی نظمیں ہیں، مگر یہاں اس مختصر سے وقت میں ان تمام خوبصورت نظموں کا ذکر کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ آپ کے سامنے ان کا شعری مجموعہ موجود ہے، کچھ خواب اٹھائے پھرتا ہوں۔ میں فیاض صاحب کو ان کے اتنے خوبصورت شعری مجموعے کی اس تقریب رونمائی پر دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں اور شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنی خوبصورت شاعری پڑھنے اور سمجھنے کا موقع دیا۔ شکریہ۔ سامعین، ہمارے درمیان پروفیسر عبدالجبار صاحب موجود ہیں جو فیاض صاحب کی شاعری کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ میں درخواست کروں گا پروفیسر عبدالجبار سے تشریف لائیں۔ تعلیم صاحب صدر، معزز شعراء، خواتین و حضرات، میرے مختصر مقالے کا عنوان ہے شکستہ پروں سے پرواز۔ فیاض الدین صاحب کے خوابوں کی چند جھلکیاں۔ اس عنوان کی بنیاد فیاض صاحب کا یہ نہایت عمدہ شعر ہے: مت دیکھ میں کہاں ہوں زمین آسمان کے بیچ، مت دیکھ میں کہاں ہوں زمین آسمان کے بیچ، یہ دیکھ اڑ رہا ہوں شکستہ پروں کے ساتھ۔ مقالے کا آغاز فیاض صاحب کے ان اشعار سے کرتا ہوں جن میں انہوں نے شعر لکھنے کی دشواری کی شکایت کی ہے۔ ان کے اشعار ملاحظہ کیجیے: سوچ کے جزیرے پر حرف لفظ بن بن کر اب کہاں اترتے ہیں، شاعری تو کرتا ہوں شاعری نہیں ہوتی، قافیے ردیفوں میں اب خیال مرتے ہیں۔ ادب کی دنیا کا یہ ایک دلچسپ عجوبہ ہے کہ وہی شعراء شاعری کی بلندیوں کو چھوتے ہیں جو یہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ان کے لیے شاعری کرنی دشوار ہے۔ ہر اچھے شاعر کے کلام کے مختلف پہلو ہوتے ہیں اور بہت سے موضوع ان کی توجہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ فیاض کے مجموعہ کلام پر نظر ڈالتے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ایک صاحب کشف اور انقلابی شاعر ہیں جو بے آواز لوگوں کی آواز بنتے ہیں اور ہر طرح کے ظلم کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ایک عظیم رومانی شاعر بھی ہیں اور انسانی اقدار اور احساسات کے ہر پہلو کو نہایت خوبصورت انداز سے اجاگر کرتے ہیں۔ سیاسی معاملوں میں ان کے انقلابی جذبات کا بے باک اظہار کرنے والی نظموں میں ایک منٹ کی خاموشی، پناہ، وائٹ ہاؤس اور امن کے علمبردار شامل ہیں۔ پہلی دو نظمیں پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک منٹ کی خاموشی کے موضوع کی تشریح فیاض خود اپنے الفاظ میں یوں کرتے ہیں: کشمیر میں زلزلے کے 1 سال بعد حکمرانوں کی بے حسی کے نام، اور وہ نظم کا اختتام ان الفاظ سے کرتے ہیں: تمہاری غمگساری میں انہوں نے کیا آغاز دن کا خاموشی سے، وہ خاموشی تھی پورے 1 منٹ کی، کوئی پوچھے ذرا ان حاکموں سے، گئے 12 مہینوں کی خاموشی کم نہیں تھی۔
اپنی نظم پناہ میں فیاض ایک ایسے شخص کا المیہ پیش کرتے ہیں جسے اس کے ملک کی حکومت ملک بدر کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اس کا جرم صرف اتنا ہے کہ اندھیرے شہر میں بینائی نے تاریک راتوں سے اجالا کاٹنے کی آرزو کی تھی۔ سقراط کی طرح اس کے سامنے بھی دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ ملک چھوڑ دے یا پھر زہر کا پیالہ پی لے۔ اپنے ہی ملک میں رہنے کی اجازت کی بھیک وہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ اسے اپنے خاندان اور اپنے ملک سے محبت ہے۔ اس احساس کو فیاض کی نظم سفر سے پہلے بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ وہ نظم ملاحظہ کیجیے۔ لب کے خاموش ہیں عنوان ہے سفر سے پہلے۔ آپ لوگ بھی سفر کیے ہیں، ذرا غور کریں۔ لب کے خاموش ہیں، دل کی دھڑکن بھی ایسی کہ ہے یا نہیں، آنکھ میں تیرتے آنسوؤں کی نمی، ضبط کی جن کے پیروں میں زنجیر ہے، اور بینائی جس کی حدوں میں فقط چند چہرے ہیں یادوں کو اوڑے ہوئے۔ صبح دم سارے چہروں کو میں چھوڑ کر ایک ہوائی سفر پر نکل جاؤں گا، جانے کب لوٹ کر اپنے گھر آؤں گا۔ فیاض کی دوسری نظمیں وائٹ ہاؤس اور امن کے علمبردار بین الاقوامی دہشت گردوں کے خلاف آواز بلند کرتی ہیں اور امریکی حکومت کے اصلیت کا راز فاش کرتے ہیں۔ فیاض امریکہ کے سربراہ کو ایک جادوگر سے تشبیہ دیتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی بات ہو رہی ہے۔ اس مداری کے ایک اشارے پر سب غریب ملکوں کے سربراہ آتے ہیں، سر جھکائے جو اپنے ملک کے غریبوں کی عزت و انا اس کی سرخ نیلی ٹوپی میں ڈال جاتے ہیں۔ دوسری نظم امن کے علمبردار ہے اور اس میں انہوں نے اس ظلم و ستم کی دکھ بھری داستان سنائی ہے جو ہیروشیما، ناگاساکی، جرمنی، بازنیا، فلسطین اور چچنیا میں سرزد ہوا۔ آپ خود ہی پڑھیں گے کیونکہ مقالے میں تو میں آپ کو نہیں سنا سکتا، لیکن یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کتنی عظیم نظمیں ہیں۔ فیاض کی سماجی رنگ کی انقلابی شاعری میں قالین اور گورکن ایک اہم مقام کی اہل ہے۔ پاکستان کی قالین بنانے کی فیکٹریوں میں زیادہ تر کم سن بچوں سے بہت کم معاوضے کے عوض کام کروایا جاتا ہے۔ قالین کی خوبصورتی سے ایسا لگتا ہے، یہ ان کے شعر ہیں، کہ نازک سے پھولوں نے اس کو بنا ہو، کہ معصوم خوابوں کی کوئی لڑی ہو۔ اس نظم کے آخری 3 سطریں شاعر کے نقطہ نظر کی وضاحت کر دیتی ہیں اور یہ ان کے الفاظ ہیں: بہت ہی مناسب ہے قیمت بھی اس کی، یہ قالین پھر بھی نہ میں لے سکوں گا، میں معصوم بچوں کا قاتل نہیں ہوں۔ اپنی نظم گورکن میں فیاض نے اس کردار کو نہایت ہی نفیس اور نازک احساسات سے نوازا ہے۔ یہ خوبیاں روایتی گورکن سے کبھی منسلک نہیں کی جاتی، نہ کوئی ہمدم رفیق اس کا، نہ کوئی دشمن رقیب اس کا۔ جب ایک میت کو دفنانے کا کام اسے دیا جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ گھر میں فاقہ کئی دنوں بعد ختم ہوگا، دوا ملے گی بخار میں مبتلا پسر کو،
نہیں تو پچھلے برس کی صورت ایک اور چھوٹی سی قبر بغیر اجرت ہی پھر اسے کھودنا پڑے گی۔ لاش دفنانے کے بعد وہ افسردہ ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ کس طرح غمزدہ دلوں سے وہ اپنی اجرت طلب کرے گا۔ اسے خدا سے گلہ ہے کہ اس کا رزق خدا نے لاشوں سے وابستہ کر دیا۔ اس کے خدا سے صرف یہی ایک التجا ہے کہ تخلیق کے وقت وہ ہر شخص کے کاندھے پر ایک کدال رکھ دے۔ فیاض کی طنزیہ نظمیں بھی ایک انقلابی شاعری کا ایک پہلو ہیں۔ ان کی نظم تمہیں خاموش رہنا ہے اس اسلوب کی ایک اچھی مثال ہے جسے انگریزی میں آئرنی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس انداز بیاں میں شاعر جو کہتا ہے وہ اس کے اصل معنی کا برعکس اور الٹ ہوتا ہے۔ بے انصافی اور ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے فیاض چاہتے ہیں کہ لوگ بے باکی سے اپنی آواز بلند کریں۔ ان کی ایک اور نظم کا یہ شعر ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ سہمے ہوئے کھڑے ہیں سروں کو جھکائے لوگ، آئینے جب توڑ ذرا انحراف کر۔ لیکن ان کی نظم تمہیں خاموش رہنا ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ بے باک صاف گوئی کی ناکام تلقین کرتے کرتے آخر تنگ آ گئے اور وہ اس طنزیہ نظم لکھنے پر مجبور ہو گئے، یہ امید کرتے ہوئے کہ شاید یہ انداز بیاں مؤثر ثابت ہو سکے۔ ہم ان کے لہجے سے ان کے اصل معنی سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو لغوی معنی ہیں وہ ان کے بالکل متضاد ہیں۔ میں نظم تو نہیں پڑھ سکتا لیکن آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ اس کا جو عنوان ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ایک آئرونک نظم ہے، تمہیں خاموش رہنا ہے۔ اور میں اور صرف نظموں کے نام لے سکتا ہوں جو کہ آپ کو میں تنقید کروں گا، آپ ضرور پڑھیں۔ رومانوی اور محبت کے عنوان پر ویلنٹائن ڈے بہت ہی اچھی نظم ہے، آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ ویلنٹائن ڈے کے جو اشعار ہیں ان کے جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ انتہائی مسحور کن ہے، اور آپ وہ خود ہی پڑھیں کیونکہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا، آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ اور ایک نظم ان کی جو ماں کے عنوان سے ہے، اس سے بڑھ کر شاید کوئی اور نظم آپ کو اس عنوان پہ نہ مل سکے۔ اس کی بھی آپ کچھ لائنیں جو ہیں میں آپ کو سنا سکتا ہوں، لاسٹ 3 لائنیں۔ جس کے الفاظ سے بن جاتی ہو ٹوٹی ہوئی آس، ایسے پیکر کو محبت کا جہاں کہتے ہیں، سادہ ایک لفظ میں ہم اسے ماں کہتے ہیں۔ آخر میں ان کی جو نظم ہے کراچی جگمگائے گا، اس کے کچھ شعر پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ مقالے کے اختتام کے لیے مناسب ہے، اس لیے کہ یہ ان کی ثابت قدمی امید کے لیے اس کا لب لباب ہے۔ شکست سفروں کے باوجود اجالے کی تڑپ سے بھرپور یہ نظم ہماری امیدوں کو زندہ رکھنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ جن خوابوں کا بوجھ وہ اٹھائے پھرتے ہیں ان میں سے یہ خواب اہم ترین نظر آتی ہے۔ چند سطریں آپ کی نظر کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں۔ ایک ذرا دیر کا ہے اور اندھیرا مہماں، پھر اجالے کا مسیحا میری اس دھرتی پر اپنے سورج کو اتارے گا نہ ڈھلنے کے لیے۔ باپ لاشوں کو نہ بیٹوں کی اٹھائے گے یہاں، مائیں بہنیں گلی کوچوں میں رہنا پاہی، اپنے پیاروں کو نہ ڈھونڈیں گی ہراساں ہو کر۔ لوٹ آئیں گے گھروں کو میرے روپوش جوان، پھر اسیری میں کوئی قتل نہیں ہوگا یہاں، اپنے شوہر کی جدائی کو نہ سہنا ہوگا، ماں بہنوں کو نہ زندان میں رہنا ہوگا۔ سامعین، پروفیسر عبدالجبار
فیاض صاحب کی نظموں کے اوپر گفتگو کر رہے تھے۔ اب میں درخواست کروں گا صاحب ذکر سے، فیاض صاحب سے، کہ وہ صدر کی خدمت میں اپنا مجموعہ کلام پیش کریں اور اس کے بعد اپنی خوبصورت نظموں اور خوبصورت غزلوں سے ہماری سماعت کو مہمیز کریں۔ فیاض صاحب۔ آپ کی زوردار تالیوں میں فیاض صاحب۔ میں اردو اکیڈمی کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ مجھے یہ پذیرائی بخشی۔ معززین جنہوں نے میرے بارے میں جو گفتگو فرمائی، میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کا اہل ہوں، لیکن میں ان کا شکر گزار ہوں، اور اس سلسلے میں آپ کی جو سمع خراشی ہوئی اس کے لیے معذرت بھی چاہتا ہوں۔ اور کچھ گنجائش تو نہیں رہتی کہ میں مزید کچھ پڑھوں، کہ گفتگو کافی ہو چکی ہے میری شاعری کے حوالے سے، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ماں سے اسٹارٹ کر، ماں سے پلیز۔ نظم ماں، جس کے چہرے پہ نظر آئے خدا کا پرتو، جس کے چہرے پہ نظر آئے خدا کا پرتو، جس کی آنکھوں میں چمکتی ہو فقط پیار کی لو، جس کی پلکوں پہ نظر آئے وفا کی شبنم، جس کے ہونے سے نہ ہوتا ہو کسی طرح کا غم، جس کو تخلیق کے جوہر پہ ہو قدرت حاصل، جس کی دھڑکن ہو ہر ایک لحظہ لہو میں شامل، جس کی دھڑکن میں، جس کی آغوش میں احساس تحفظ کا رہے، جس کی مسکان سے مرجھا ہوا دل کھل اٹھے، جس کے لہجے سے ٹپکتی ہو محبت کی مٹھاس، جس کے الفاظ سے بن جاتی ہو ٹوٹی ہوئی آس، جس کی آواز سے ہر صبح صحیفہ کھل جائے، جس کی لوری سے ہر ایک خواب دریچہ کھل جائے، جس کے ادراک سے پیدا ہو دماغوں میں شعور، جس کی تعلیم سے آنکھوں میں اتر آتا ہو نور، ایسے پیکر کو محبت کا جہاں کہتے ہیں، سادہ ایک لفظ میں ہم سب اسے ماں کہتے ہیں۔ کچھ غزل کے اشعار کہ محبتوں کا حسین خواب گرد کر دے گا، محبتوں کا حسین خواب گرد کر دے گا، یہ عشق ہے یہ تیرا رنگ زرد کر دے گا، محبتوں کا حسین خواب گرد کر دے گا، یہ عشق ہے یہ تیرا رنگ زرد کر دے گا، یہ راہبر وہ نہیں جس کا خواب دیکھا تھا، یہ راہبر وہ نہیں جس کا خواب دیکھا تھا، یہ قافلے کو میرے فرد فرد کر دے گا، یہ راہبر وہ نہیں جس کا خواب دیکھا تھا، یہ قافلے کو میرے فرد فرد کر دے گا، وہ رزق جو تجھے بیٹھے بٹھائے ملتا ہے، وہ رزق جو تجھے بیٹھے بٹھائے ملتا ہے، تیری رگوں میں لہو کو وہ سرد کر دے گا، وہ رزق جو تجھے بیٹھے بٹھائے ملتا ہے، تیری رگوں میں لہو کو وہ سرد کر دے گا۔ بہت اچھے، بہت اور ایک اور غزل کے چند اشعار کہ میں ضبط کی ہوئی املاک پر نہیں رہتا، میں ضبط کی ہوئی املاک پر نہیں رہتا، سوئے وطن میں تیری خاک پر نہیں رہتا، میں ضبط کی ہوئی املاک پر نہیں رہتا، سوئے وطن میں تیری خاک پر نہیں رہتا، اب اور کتنے برس گردشوں میں رکھے گا، اب اور کتنے برس گردشوں میں رکھے گا، تمام عمر کوئی چاک پر نہیں رہتا، اب اور کتنے برس گردشوں میں رکھے گا،
तमाम उम्र कोई चाक पर नहीं रहता, नहीं है खौफ बुलंदी से मुझको गिरने का, नहीं है खौफ बुलंदी से मुझको गिरने का, ज़मीं पे रहता हूँ अफलाक पर नहीं रहता, नहीं है खौफ बुलंदी से मुझको गिरने का, ज़मीं पे रहता हूँ अफलाक पर नहीं रहता। और बहा रहे हैं जो मेरा लहू वो याद रखें, बहा रहे हैं जो मेरा लहू वो याद रखें, ज़्यादा देर लहू खाक पर नहीं रहता, बहा रहे हैं जो मेरा लहू वो याद रखें, ज़्यादा देर लहू खाक पर नहीं रहता। और चल रहा है जो यहाँ तू बड़े पिंदार के साथ, चल रहा है जो यहाँ तू बड़े पिंदार के साथ, सर न आ जाए ज़मीं पर कहीं दस्तार के साथ, चल रहा है जो यहाँ तू बड़े पिंदार के साथ, सर न आ जाए ज़मीं पर कहीं दस्तार के साथ। और जंग का फैसला दुश्मन को मेरे करना है, जंग का फैसला दुश्मन को मेरे करना है, फूल रखता हूँ मैं एक हाथ में तलवार के साथ, जंग का फैसला दुश्मन को मेरे करना है, फूल रखता हूँ मैं एक हाथ में तलवार के साथ। घर की तकसीम से हल कोई नहीं निकलेगा, घर की तकसीम से हल कोई नहीं निकलेगा, मसले और खड़े होते हैं दीवार के साथ। घर की तकसीम से, घर की तकसीम से हल कोई नहीं निकलेगा, मसले और खड़े होते हैं दीवार के साथ। और इसलिए खौफ नहीं मद्दे मुकाबिल का मुझे, इसलिए खौफ नहीं मद्दे मुकाबिल का मुझे, जहाँ हथेली पे जो रखता हूँ मैं इनकार के साथ, इसलिए खौफ नहीं मद्दे मुकाबिल का मुझे, जहाँ हथेली पे जो रखता हूँ मैं इनकार के साथ। मारने वाले कहानी में मुझे भूल गए, मारने वाले कहानी में मुझे भूल गए, मैं पलट आऊंगा फिर से नए किरदार के साथ। मारने वाले कहानी में मुझे भूल गए, मैं पलट आऊंगा फिर से नए किरदार के साथ। शेर मुलाहिज़ा कीजिए कि अब मेरी फतह के आसार नुमायां हैं बहुत, अब मेरी फतह के आसार नुमायां हैं बहुत, अब सभी दोस्त मेरे मिल गए अगयार के साथ, अब मेरी फतह के आसार नुमायां हैं बहुत, अब सभी दोस्त मेरे मिल गए अगयार के साथ। और घर की तकसीम से हल कोई नहीं निकलेगा, मसले और खड़े होते हैं दीवार के साथ। बहुत शुक्रिया। अहमद की फरमाइश पे एक गज़ल के चंद अशार। और खड़े होते बहुत अच्छे कि अल्फाज गुफ्तगू के लिए अब नहीं रहे, अल्फाज गुफ्तगू के लिए अब नहीं रहे, महसूस हो रहा है मेरे लब नहीं रहे, अल्फाज गुफ्तगू के लिए अब नहीं रहे, महसूस हो रहा है मेरे लब नहीं रहे। माना के फासले हैं बहुत फिर भी ये बता, माना के फासले हैं बहुत फिर भी ये बता, हम तेरे साथ साथ भला कब नहीं रहे। माना के फासले हैं बहुत फिर भी ये बता, हम तेरे साथ साथ भला कब नहीं रहे। कुछ देर गुफ्तगू में तो शाइस्ता वो रहा, कुछ देर गुफ्तगू में तो शाइस्ता वो रहा, फिर यूं हुआ कि हम भी महज़्ज़ब नहीं रहे। कुछ देर गुफ्तगू में तो शाइस्ता वो रहा, कुछ देर गुफ्तगू में तो शाइस्ता वो रहा, फिर यूं हुआ कि हम भी महज़्ज़ब नहीं रहे। और तेशे से
کوئی دودھ کی نہریں نکال دے، تیشے سے کوئی دودھ کی نہریں نکال دے، ہاتھوں میں اب وہ عشق کے کرتب نہیں رہے، تیشے سے کوئی دودھ کی نہریں نکال دے، ہاتھوں میں اب وہ عشق کے کرتب نہیں رہے، اور ہاتھوں کو اس کی فتح کی خاطر اٹھا دیا، ہاتھوں کو اس کی فتح کی خاطر اٹھا دیا، دیکھا کہ اس کے تیر و کماں جب نہیں رہے، ہاتھوں کو اس کی فتح کی خاطر اٹھا دیا، دیکھا کہ اس کے تیر و کماں جب نہیں رہے، اور تمہارے ظلم کی میعاد گھٹ بھی سکتی ہے، تمہارے ظلم کی میعاد گھٹ بھی سکتی ہے، یہ میرے پاؤں کی زنجیر کٹ بھی سکتی ہے، اور مجھے شکست نظر آ رہی ہے خود اپنی، مجھے شکست نظر آ رہی ہے خود اپنی، مگر یقین ہے بازی پلٹ بھی سکتی ہے، مجھے شکست نظر آ رہی ہے خود اپنی، مگر یقین ہے بازی پلٹ بھی سکتی ہے، اور دلوں کے بیچ جو دوری ہے اس کو ختم کریں، دلوں کے بیچ جو دوری ہے اس کو ختم کریں، یہ سرحدوں کی رکاوٹ تو ہٹ بھی سکتی ہے، دلوں کے بیچ جو دوری ہے اس کو ختم کریں، یہ سرحدوں کی رکاوٹ تو ہٹ بھی سکتی ہے، جو سچ کہا ہے تو اس کی سزا بھی جانتا ہوں، جو سچ کہا ہے تو اس کی سزا بھی جانتا ہوں، مجھے خبر ہے زباں میری کٹ بھی سکتی ہے، اور جو سچ کہا ہے تو اس کی سزا بھی جانتا ہوں، مجھے خبر ہے زباں میری کٹ بھی سکتی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی سماعتوں کا، بہت شکریہ۔ ایک نظم کی فرمائش کی ہے ایون نے، اس کا عنوان ہے مجھے جزدان سے باہر نکالو، مجھے جزدان میں تم نے لپیٹا، پھر اس کے بعد طاقوں پر سجایا، میری آیات کے تعویذ کر کے تم ہی نے مجھ کو جسموں پر سجایا، کبھی سچ قتل کر دینے کی خاطر سروں پر اپنے جھوٹوں نے اٹھایا، کبھی سچ قتل کر دینے کی خاطر سروں پر اپنے جھوٹوں نے اٹھایا، مجھے سمجھے بنا پڑھتے رہے تم، میری توہین یوں کرتے رہے تم، میرے الفاظ کو تصویر کر کے سجایا گھر کی دیواروں کو تم نے، مبلغ نے غلط تشریح کر کے میرے پیغام کی توہین کی ہے، میں رکھا جاہلوں کی رحل پر ہوں تبھی تو ایسی حالت دین کی ہے، محبت امن کا پیغام ہوں میں، اگر سمجھو تو ایک انعام ہوں میں، خدا کے واسطے خود کو سنبھالو، مجھے جزدان سے باہر نکالو۔